اس کا 3 سالہ ابتدائی جس کو ادیب وردی کہا جاتا ہے وہاں تک دینی تعلیم حاصل کی۔ نسل کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں امت مسلمہ کو گرافکس اور ویڈیوز کے ذریعے دین اسلام کا سفیر بنے؟ کو مشکل نہیں بلکہ آسان اور اصل سیکھیں، تو اس کے لیے بنیادی کچھ اصول ہیں، ان کو سامنے رکھیں اور دین سیکھیں۔ میرے استاد گرامی ہیں جو دارالنصر انٹرنیشنل کے ناظم اعلیٰ اور یہ دور رفتار ہے، اس لیے پیغام مختصر جو دین اسلام چلا اور مختلف ادوات سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ملک عمیر کوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں الہدایہ کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام نور۔ پیغام نور ٹرانسمیشن کا جو مقصد ہے وہ علم، عمل اور اصلاح۔ علم راستہ دکھاتا ہے، عمل منزل تک پہنچاتا ہے اور اصلاح اس سفر کو درست رکھتی ہے، کیونکہ علم کے بغیر عمل بے فائدہ اور عمل کے بغیر اصلاح بے سمت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ہمارے مہمان خصوصی جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، مذہبی و روحانی اسکالر مفتی محمد وقار نور عتیقی صاحب اس پروگرام کا حصہ ہوں گے اور آپ کے سوالات کا عام فہم انداز میں جواب دیں گے۔ تو یہ سوال آپ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ پیغام نور ٹرانسمیشن کی پہلی ایپیسوڈ ہے اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر لکھیں، قبلہ مفتی صاحب آپ کے اس کومنٹ کو پڑھیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ اور ہماری اس پیغام نور ٹرانسمیشن کی ایپیسوڈ ہر بدھ کی رات 8 بجے نشر کی جائے گی وقار نور آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اے آئی کا دور ہے اور کسی بھی ویڈیو کے کلپ کو بدل کر تروڑ مروڑ کر بیان کرنے کا رواج عام ہے اور یہ آپ اکثر ہوتا ہوا دیکھتے بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس پیغام نور ٹرانسمیشن کے رائٹس الہدایہ پروڈکشن کے پاس ہیں اور الہدایہ پروڈکشن نے اس کو خصوصی طور پر وقار نور آفیشیل اور وقار نور آفیشیل فیس بک پیج پر نشر کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری یہ ٹرانسمیشن کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں آتی۔ ہم ان الفاظ کی مکمل طور پر ذمہ داری لیتے ہیں، ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو بھی الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارے مہمان قبلہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم پیغام نور ٹرانسمیشن۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ کا سب سے پہلے تو میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری پیغام نور کی فرسٹ ایپیسوڈ میں ہماری انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا، اور یہاں پہ ناظرین کو ایک چھوٹی سی خوشخبری میں دینا چاہوں گا کہ اس کو ہم چھوٹی سی خوشخبری نہیں بلکہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ قبلہ مفتی صاحب نے ہماری ایوری وینسڈے ہر بدھ کو جو ایپیسوڈ ریلیز ہوگی اس پر اتفاق کیا ہے۔ ہماری پیغام نور کی ایپیسوڈ رات 8 بجے ہر بدھ کو ریلیز ہوگی، تو اس کا میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز قبلہ مفتی صاحب، سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ناظرین کے لیے آپ اپنا مختصر سا تعارف کروائیں کہ آپ کا ابتدائی تعلق کہاں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ناچیز کا نام محمد وقار نور عتیقی ہے اور میں ڈسٹرکٹ شیخو پورہ اور تحصیل مرید سے بلونگ کرتا ہوں۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے کب اور کہاں سے حاصل کی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز 2008 کے اندر پرائمری پاس کرنے کے بعد ایک دینی ادارہ سے حفظ قرآن
کا آغاز کیا، مکمل کرنے کے بعد 2010 کے اندر گجرانوالہ بورڈ سے میڈل کا امتحان پاس کرنے کے بعد عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کا ایک ذیلی ادارہ برانچ نمبر 22 دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ دادن خان ضلع جہلم کے اندر عالم دین کا کورس جس کو درس نظامی کہا جاتا ہے اس کا آغاز کیا۔ وہاں جو رائج تھا نصاب اس کا 3 سالہ ابتدائی جس کو ادیب عربی کہا جاتا ہے وہاں تک دینی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد گجرانوالہ ایجوکیشن بورڈ سے میٹرک کا امتحان مکمل کیا اور ساتھ میں تنظیم المدارس کا درس نظامی عالم دین کا کورس کا آغاز کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 2022 کے اندر اس تعلیمی سفر کو مکمل کیا اور ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کی ڈگری کو حاصل کیا، اور اس کے بعد 2024 کے اندر وفاق المدارس سے تخصص فی الفقہ والافتاء جس کو مفتی کورس کہا جاتا ہے میں نے وہاں سے اس کی ڈگری کو حاصل کیا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے اپنی تعلیم کے حوالے سے بتایا، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ نے علم روحانیت بھی حاصل کیا ہے؟ جی الحمدللہ، میں نے علم روحانیت عالمی روحانی مرکز دارالنصر انٹرنیشنل کوٹ شاہاں ڈسٹرکٹ گجرانوالہ سے حاصل کیا ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ علم روحانیت کے آپ کے استاد محترم کون ہیں؟ الحمدللہ انتہائی مشفق اور مہربان، انتہائی محبتیں اور پیار دینے والی شخصیت روحانی اسکالر الحافظ عبداللہ یار محبوبی اتھاری نقشبندی صاحب میرے استاذ گرامی ہیں، جو دارالنصر انٹرنیشنل کے ناظم اعلیٰ اور سرپرست قربانی بھی ہیں۔ میں نے ان سے علم روحانیت حاصل کیا ہے، اور الحمدللہ یہ علم روحانیت کا جو سفر ہے وہ تاحال جاری و ساری ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، دینی خدمات باقاعدہ طور پر آپ نے کب شروع کی اور ابتدا میں آپ نے کن شعبوں میں زیادہ کام کیا؟ جی الحمدللہ، بندہ ناچیز نے دینی خدمات کا جو سلسلہ ہے وہ 2012 کے اندر ایک ادارے سے شروع کیا، اور شعبہ جات ان میں سے الحمدللہ میں مسجد کے اندر ایز امام اور ایز خطیب بھی دین اسلام کی خدمات کو سر انجام دیتا رہا ہوں، اور ایک ادارے کے اندر شعبہ حفظ کی کلاس کو بھی میں نے پڑھایا، اور آج الحمدللہ تاحال ایک ادارہ الجامعۃ البستامیۃ الصدیقیہ کے اندر شعبہ درس نظامی کو بھی پڑھا رہا ہوں، اور الحمدللہ جتنا بھی یہ دورانیہ گزرا اس کے اندر کثیر تعداد کے اندر ایسے طلباء ہیں جو شعبہ حفظ کے حوالے سے یا درس نظامی کے حوالے سے بندہ ناچیز کے شاگردوں میں شامل ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ سے آپ دین کی خدمت کا جو کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ جو دین اسلام کی خدمات کا سلسلہ لے کے ہم چل رہے ہیں تو اس کے پیچھے بنیادی طور پہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قال اللہ تبارک و تعالی وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور نبی کریم علیہ السلام آپ کے دور مبارک سے جو دین اسلام چلا اور مختلف ادوار سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی امت کو مسائل شرعیہ سے آگاہ کریں اور ان کی اصلاح ہو سکے، تاکہ ہر فرد جو ہمارے ساتھ جڑے وہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور جب آخرت میں جائے تو وہ بھی کامیاب ہو اور ہمارے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ مفتی صاحب، خاص طور پر نوجوان نسل کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں امت مسلمہ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ آج کے دور میں امت مسلمہ ایک سوال کے جواب کی تلاش میں ہے کہ آخر ہماری اصل ضرورت کیا ہے۔ میری نظر میں آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے نوجوان ہونے چاہیے کہ جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کا کردار روشن ہو، اور جن کا مقصد واضح ہو۔ فتنوں کے اس دور میں کہ جب خیالات پر حملے کیے جا رہے ہیں اور نوجوان نسل کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، تو میں اس دور حاضر کے اندر یہی کہوں گا کہ ہمیں آج ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو یہ پختہ یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے لیے ہے، کیونکہ
صرف ڈگریاں کام نہیں آئیں گی، ڈگریوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کردار بھی ضروری ہے۔ اور جب ایک نوجوان خود کو سنبھال لیتا ہے تو پھر امت سنور جاتی ہے، اور جب نوجوان خود اپنے آپ کو راہ راست پہ گامزن کر لیتا ہے تو پھر امت مسلمہ کو کسی بھی ترقی کی طرف پہنچنے پر کوئی دنیاوی قوت جو ہے وہ نہیں روک سکتی۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، سوشل میڈیا کے اس دور میں دین کی خدمت کا انداز کیسے بدل رہا ہے، اور آپ کے خیال میں نوجوان نسل کو اس پلیٹ فارم کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے علم دین جو ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پہلے علم دین مسجد اور مدارس تک محدود ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں ایک سکرین سے پورا جہان روشنی پاتا ہے، اور یہ دور رفتار ہے، اس لیے پیغام مختصر، مؤثر اور حکمت بھرا ہونا چاہیے۔ اور اے میرے نوجوان، یہ جو تیرے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، یہ صرف تفریح نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک مضبوط ہتھیار ہے کہ آپ اس سے جب بھی کوئی مواد شیئر کریں تو ایسا مواد ہو جو قرآن و حدیث کی روشنی بکھیرے، اور جب کسی کی اصلاح کا وقت آئے تو اخلاق اور محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کی جائے۔ اور اے میرے نوجوان، دور حاضر کے اندر ہر بات جو تو شیئر کرے سب سے پہلے اس کی تصدیق کر اور پھر اس کو پھیلا، کیونکہ غلط دین پھیلانا یہ گناہ ہے۔ لہٰذا تمام امت مسلمہ کے جو نوجوان سن رہے ہیں، میں انہیں ایک ہی پیغام دوں گا کہ ہر نوجوان اپنی اچھی آواز، اپنی اچھی تحریر اور گرافکس اور ویڈیوز کے ذریعے دین اسلام کا سفیر بنے، اپنی نیت کو درست رکھیں اور سوشل میڈیا کو دین اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیں۔ صاحب بتائیے گا کہ آج کے دور میں دین پر قائم رہنا کیوں مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور سب سے بڑا چیلنج کون سا ہے؟ آج کے دور میں دین پر قائم رہنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہ آسان اور نیکی مشکل نظر آنے لگی ہے۔ باطل نے اپنی شکل بدل لی ہے، وہ دلکش ہو کر نظر آتا ہے اور برینڈ بن کر سامنے آتا ہے، اور حق کو پرانا اور مشکل اور غیر ضروری بنا کر پیش کرتا ہے۔ سوشل میڈیا خواہشات اور دور حاضر کے اندر ہر طرف دل و ایمان کو کھینچنے والے جال بچھے ہوئے ہیں۔ وقت کم، مصروفیت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ تو عمر کے آخری حصے میں جا کے یاد آتا ہے، اور شیطان یہ کان میں آ کر نہیں کہتا بلکہ اسکرین پر آدھی کہتا ہے ایک بار، اور جب اس کو ایک بار کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ راستہ بن جاتا ہے ایک بار کو بار بار میں بدلنے کا۔ تو لہٰذا آج کے دور کے اندر سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ برائی موجود ہے، بلکہ برائی معمول اور نیکی عجیب بن کر رہ گئی ہے۔ لیکن ایسے فتنوں کے دور میں سب سے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جو لوگ دین پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی نیت کو درست رکھیں، اپنا دل بیدار رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو لوگوں کی رضا پر حاوی رکھیں، تبھی جا کر ہم اس طوفان میں اسلام کی شمع کو روشن رکھ سکیں گے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، ہماری پیغام نور ٹرانسمیشن کا لاسٹ کویسچن کہ اگر کوئی نوجوان یا عام مسلمان دین سیکھنا چاہے تو اس کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے؟ اگر کوئی نوجوان یا عام انسان واقعی ہی دین سیکھنا چاہتا ہے تو میری طرف سے اس کے لیے نصیحت یہ ہوگی کہ وہ دین کو مشکل نہیں بلکہ آسان اور اصل سیکھیں۔ تو اس کے لیے بنیادی کچھ اصول ہیں، ان کو سامنے رکھیں اور دین سیکھیں۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ دوستی کریں، یعنی روزانہ قرآن کریم کی چند آیات ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ان کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام آپ کی سنتوں سے سیکھیں، حضور کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام آپ کی سیرت مبارکہ ہی قرآن کریم کی عملی تصویر ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحبت کو نیک اور پاک رکھیں،
اور آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے جائیں. عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کا ہو، اس کو اختیار رکھیں. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور راہ راست پہ چلنے کی توفیق دے. اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ سے فائدہ ضرور لیں لیکن اس کی تصدیق ضرور کریں. اور آخر کے اندر یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام کو سیکھنا مشکل کیوں ہے؟ اسلام مشکل نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر دنیا کو آسان کر دیا اور دین کو بعد میں لے آئے. اس وجہ سے ہمیں یہ مشکل لگتا ہے. اگر ہم دین اسلام کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے ساتھ دین اسلام کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو دین اسلام اس کے لیے ایک خوبصورت راستہ بن کے سامنے آ. ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب، آپ کا میں اگین پھر سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس پیغام نور خصوصی ٹرانسمیشن میں اپنا وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. ناظرین، یہ تھی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیغام نور، جس میں قبلہ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں، عام فہم انداز میں سوالات کے جوابات دیے. تو میں چاہوں گا کہ نیکسٹ آپ بھی کوئی، اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ کریں. اگر آپ کو ٹرانسمیشن اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے پیغام نور ہر بدھ کی رات 8 بجے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.